شاہانہ صاحبہ نے بینک الفلاح کی ایک برانچ میں اپنی درخواست اس قرضے کے لیے جمع کرا دی۔ کچھ ہفتے پہلے پاکستان کے مشہور میوزیشین سوشل ورکر شہزاد روئے اور میں شاہانہ صاحبہ کے فلیٹ میں گئے اور ہم نے جا کے ان کو مبارکباد دی کہ جب سے انہوں نے اپنی درخواست جمع کرائی تو اس کے تقریباً 1 مہینے کے بعد نہ صرف ان کی درخواست اپنا گھر خریدنے کی، اپنا چھوٹا سا اپارٹمنٹ خریدنے کی منظور ہو گئی، بلکہ ڈسبرس بھی ہو گئی۔ یہ کہانی اس لیے اہم ہے کیونکہ پاکستان میں ایسے لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں جن کی آمدنی اتنی ہے کہ ان کے لیے عام حالات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر خرید سکیں۔ آج کے ہال میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کیا اپنا گھر نہ ہو، کیونکہ مینی آف اس ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ ہمارا گھر ہے، لیکن بیشتر آبادی اس ملک میں وہ ہے جس کا اپنا گھر نہیں ہے۔ تو شاہانہ صاحبہ کا یہ خواب جو پورا ہوا، یہ حکومت پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نیپڈا اور بینکوں نے مل کے اسکیم بنائی ہے میرا پاکستان میرا گھر، جو کہ ان لوگوں کے لیے مارگیجز، ہاؤسنگ فائنینس دیتا ہے جن کی صلاحیت صرف چھوٹے گھر خریدنے تک کی ہے، 5 یا 10 مرلہ تک۔ اگر 5 مرلے کا ہو تو اس پہ مارک اپ ریٹ 5% ہے، اور اگر 10 مرلے کا ہو تو اس پہ مارک اپ ریٹ 7% ہے۔ اس میں جو فرق ہے مارکیٹ ریٹ اور جس ریٹ پہ ان کو قرضہ مل رہا ہے، وہ سبسڈی گورنمنٹ فراہم کر رہی ہے، اور اس سبسڈی کی وجہ سے یہ ممکن ہو رہا ہے کہ تقریباً جو ابھی ماہوانہ خرچہ ایک انسان، ایک آدمی تقریباً اپنے رینٹ میں دے رہا ہے، اسی میں وہ اپنا گھر خرید سکتے ہیں۔ ایک ریل سٹوری، اگر آپ 22 لاکھ کا قرضہ لیتے ہیں اس اسکیم کے تحت تو آپ کی ماہوانہ قسط تقریباً 14,000 بن جاتی ہے، اور 14,000 ہی تقریباً وہی ہاؤس رینٹ ہے۔ لیکن اس میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کا گھر کا کرایہ ہر سال اب بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر آپ میرا پاکستان میرے گھر کی اسکیم میں قرضہ لے لیتے ہیں تو اس کی ماہوانہ قسط فکس ہوتی ہے اور ہر سال نہیں بڑھتا۔ اب میں شروع اس کہانی سے کرنا چاہتا تھا ایک خاتون کی، ایک بیوہ خاتون کی جو اپنی ایک بچی کے ساتھ رہتی ہیں، اس لیے کہ ان کا خواب پورا ہو۔ اور میں آپ یہ کہنا تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی شروع کہاں سے۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے وزیر اعظم پاکستان کی ایک ویژن تھی کہ ملک میں ترقی کے لیے ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن سیکٹر کو اور اس کے ساتھ ساتھ افورڈیبل ہاؤسنگ کو ہم نے ملک میں ایک نئے جوش کے ساتھ پروموٹ کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے جو پورا ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنینس اور مارگیجز وغیرہ ہیں، یہ ہمارے جی ڈی پی کی 1% سے بھی کم کے لیول پہ تھا، اور کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو بڑا کلیئرلی یہ پتہ تھا کہ اگر ہم دوسرے ممالک سے اپنا مقابلہ کریں تو ایک چیز بہت واضح ہے کہ ہمارا ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنینس وہ نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے۔ ایک، اگر ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن بڑھے گی تو روزگار ملے گا لوگوں کو، خاص کر وہ لوگ جو دن کی دہاڑی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ساتھ ایک گورنمنٹ یہ اسکیم لائے گی کہ ہاؤس لون کا سبسڈی دے مارک اپ پہ، کہ یہ ممکن ہو کہ گھر کی قسط افورڈیبل ہو، تو پھر لوگوں کا اپنے گھر کا خواب پورا ہوئے گا۔ جب
वज़ीर आज़म साहब ने ये स्कीम शुरू की तो उन्होंने हुकूमत के अदारों को ये डायरेक्शन दी कि सब इसमें अपना अपना किरदार अदा करें। और मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि इस स्कीम को आगे बढ़ाने में हर हुकूमती अदारे का किरदार है। फाइनेंस डिवीज़न ने इसके पैसे दिए हैं, अगर फाइनेंस डिवीज़न इसके पैसे ना देती तो ये लोगों के लिए मुमकिन ही ना होता कि वो इस किस्त पे अपना घर खरीद सकें। नैपडा जो कि पाकिस्तान में इस सारे कंस्ट्रक्शन हाउसिंग काम को कोऑर्डिनेट कर रहा है, उनको डायरेक्शन दी कि आप और ऐसे लो कॉस्ट हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स बनाएं। और स्टेट बैंक को ये डायरेक्शन दी कि आप बैंकों के साथ मिल के एक ऐसा इंतज़ाम, एक ऐसा निज़ाम बनाएं कि मुल्क में बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं इस तबके को सपोर्ट करें जिसकी सलाहियत 5 या 10 मरला के मकान की है। हमारे मुल्क में बैंकों के अगर आप किसी दुकान में भी चले जाएं तो कोई ऐसा शख्स या खातून जिसकी फैसलाबाद में गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हसन खबर लाहौर में तकरीब से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।